الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید سعید کا مبارک دن عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مکے کی زندگی کو چھوڑ کر آپ مدینے کی زندگی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تہوار منا رہے ہیں۔ ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک خوشی منانے کا دن ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی خوشی کے دن کو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزارتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنا تہوار منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عید ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے۔ آج کے دن ہم آزاد ہو کر کے اپنی خوشی میں مست ہو کر کے خوشیاں مناتے ہیں، کوئی قید نہیں، آج ہے کل نہیں، یہ نعرہ ان کا ہوتا ہے آج ہی آج ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب خوشی مناتا ہے میرے دوستو تو اس کے سامنے خوشی کے ساتھ ساتھ اس رب کا حکم بھی ہوتا ہے۔ وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا اہل ہے ہی نہیں، چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا طوق پہن رکھا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر یکم شوال سن 2 ہجری میں سب سے پہلے عید منائی گئی۔ سن 2 ہجری کے اندر یکم شوال سب سے پہلے عید منائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے عید اور تہوار منانے کا طریقہ ہے، لیکن ہماری عید یہ ہے۔ سال میں مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید ہمیں عطا فرمائی ہے اور خوشی کا دن جو یہ ہم عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن کسی گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ پرانے زمانے کے اندر یا فلاں صدی کے اندر فلاں صحابی یا فلاں رسول نے ایسا کیا، تم اس کی خوشی کے اندر یا اس خوشی میں اس عید کو مناؤ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 تہوار ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ ہمارے انعام کے طور پر عطا فرمائے۔ آپ اگر دیکھیں عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے جس کو بقرعید کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت کے کرنے کے بعد ہم کو حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے حج، یوم عرفہ، جہاں پوری دنیا کے مسلمان لاکھوں کروڑوں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ جب وہ اس فریضے کو ادا کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشی کا ایک دن عید الاضحیٰ عطا فرمایا۔ ایسے ہی عید الفطر جو آج ہمیں عطا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک عبادت کے پورا کرنے کے بعد خوشی کے طور پر ہم کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ عبادت ہم سب نے رمضان کے روزوں کے طور پر ادا کی ہے، تراویح کے طور پر ادا کی ہے، اللہ کی منائی کی ہوئی چیزوں سے رک کر کے ادا کی ہے۔ جب ہم نے اس عبادت کو ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو پورا کرنے کے صلے میں یہ دن ہمیں عطا فرمایا۔ جب عید کی رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، خوشی میں مست ہوتے ہیں، اس رات کو فرشتے لیلۃ الجائزہ کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی انعام والی رات، تحفہ ملنے والی رات، اللہ کی طرف سے ہدیہ ملنے والی رات۔ یہ جو عید کی رات گزر گئی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ ہر گلی ہر کوچے کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرے دوستو ہر راستے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بارگاہ کی طرف جو بڑا رب کریم ہے اور بڑا عبادتوں کو قبول کر کے ان کا بدلہ دینے والا ہے۔ آج کوئی اذان نہیں، کوئی تکبیر نہیں، لیکن خوشی کی بات، مسلمان جو کبھی 5 وقت نماز کو نہیں آتا، 8ویں دن نماز کو نہیں آتا، آج خوشی بخوشی عیدگاہ کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے۔ کیا کسی نے اذان دی؟ نماز کا وقت بتلایا کہ 8 بجے نماز ہوگی، اذان کا انتظار نہیں، لوگ خوشی کے اندر دوڑ کر کے نماز کی طرف، عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ جو بیچارہ کبھی نماز مسجد کے اندر نہیں آتا آج وہ عیدگاہ کی طرف چل پڑا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آج اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، آج اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا دن ہے، آج اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر بسانے کا دن ہے۔ اسی خوشی میں میرے دوستو نئے کپڑے پہن کر صبح چہل پہل نہا دھو کر کے مسواک کر غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کے اللہ کی بارگاہ میں نکل جاتا ہے۔ نہ کسی انتظار کرتا ہے اذان دینے والے کا، نہ کسی تکبیر کہنے والے کا انتظار ہے۔ عید کی جو نماز ہوتی ہے نہ اس میں اذان ہے نہ اس کے اندر تکبیر ہے، اور میرے دوستو ایک کھلے میدان کے اندر اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ کھلے میدان میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحمید ہوتی ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ خوشی کے اندر اور اپنی غمی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی تکبیر و تحمید کرتا ہے۔ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو تکبیر کے ترانے سے اس کا گھر اور اس کا آنگن گونج جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے صبر سے کام لیتا ہے۔ بہرحال یہ عید کا دن ہمیں عطا ہوا، بڑا خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج میزبان ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا میرے دوستو جو رات گزری ہے، کوئی ایک آدمی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جس نے رات بھر جاگ کر کے میرے دوستو اگلے دن آج کی تیاری نہ کی ہو۔ کوئی سویاں بنا رہا ہے، کوئی کھیر بنا رہا ہے، کوئی پکوڑی بنا رہا ہے، کوئی رسگلے بنا رہا ہے، کوئی برفی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ کل کا جو دن ہے یہ اس رب کی میزبانی کا دن ہے۔ ہم جو کھانا تیار کر رہے ہیں، ہم جو مہمان، ہمارے پاس مہمان آتا ہے، ہم اس کے لیے جو کھانا تیار کرتے ہیں اپنی حیثیت سے تیار کرتے ہیں۔ آج ہم رب کے مہمان ہیں، ہمارا میزبان اللہ ہے، اس لیے پوری رات جاگ کر کے ہم نے آج کی مہمان نوازی تیار کی ہے۔ اور میرے دوستو پھر ایک مسلمان عید کی صبح کو خوشی بخوشی عیدگاہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے حقیقت میں بڑا خوشی کا دن ہے اور بڑا انعام کا دن ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کا دن ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ لیلۃ الجائزہ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ انعام والی رات، تنخواہ ملنے والی رات۔ لیکن آپ ایک بات دھیان سے بتلائیے، پہلی تاریخ کو کہیں پر بھی جو تنخواہ ملتی ہے یا 30 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، تو یہ تنخواہ ہر ایک آدمی کو ملتی ہے یا اس انسان کو ملتی ہے جس نے کام کیا ہو اور محنت کی ہو، مزدوری کی ہو؟ 30 تاریخ کو جا کر کے اس کو پیسے ملے گے یا ہر ایک آدمی جا کر کے خوشی بخوشی پیسے لے گا؟ عید کا دن خوشی کا دن ہے، انعام کا دن ہے، لیکن حقیقت میں صحیح معنوں میں خوشی اسی کو حاصل ہوگی جس نے اس رمضان المبارک کا حق ادا کیا، جس نے اس رمضان کے روزوں کی قدر کی ہو، رات کو جاگ کر کے تراویح کے اندر قرآن کو سنا ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہو، اور جس نے اپنے کانوں کو گانوں سے باز رکھا ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، میں ان کانوں سے غلط باتیں نہیں سنوں گا، میں اس زبان سے غلط بات نہیں بولوں گا، میں ان پیروں سے غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے رب کی طرف سے رمضان کا مہینہ مجھے عطا ہوا ہے، میں اس کی قدر کروں گا۔ جس انسان نے اس طرح سوچ کر کے اس رمضان کو گزارا، آج اس کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج اس کے لیے میرے دوستو جنت ملنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہاں پر خطبہ ہوتا ہے اور خطبہ سننے کے بعد یہاں سے جب لوگ نماز عید سے فارغ ہو کر کے جب گھر کی طرف واپس جاتے ہیں تو میرے دوستو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تم سب کی بخشش کر دی گئی، تم سب کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنی خوشی کے اندر بھی اتنے مست نہ ہوں کہ اللہ کے حکم کو توڑ دے۔ ایک مسلمان، اس کو جب غمی پہنچتی ہے یا خوشی پہنچتی ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، یعنی غمی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کا بدلہ جنت، اور خوشی پہنچتی ہے تو خوشی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر گزار بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے آج یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں حدیث سے سبق ملتا ہے کہ ہم اس خوشی کے اندر جیسے خود شریک ہوں، اپنے محلے کے اندر دیکھے، اپنے آس پاس پڑوس کے اندر دیکھے، کوئی اگر غریب ہے اور کوئی بیچارہ مفلس ہے تو میرے دوستو ہمیں صدقہ فطر دینے کا حکم دیا گیا کہ ہم عید کی نماز سے پہلے ایسے غریب مفلس نادار لوگوں کو ڈھونڈ کر کے صدقہ فطر اور ان کی مدد کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے، واجب ہے، اور میرے دوستو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی ادا نہ کر سکے اور عید کے بعد ادا کرے، ادا اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کیا چیز ہوتی ہے؟ صدقہ فطر میرے دوستو روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی کمی کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزوں میں عبادتوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی، اس صدقہ فطر کے ذریعے سے وہ کمی کوتاہی پوری ہو کر کے ہمارے اعمال نامے کے اندر جو ہمارے اعمال رکھے گئے بڑے خوبصورت اور مکمل انداز اور خوشبو کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ دوسرا صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آس پاس پڑوس کے اندر غریب مفلس لوگ ہیں میرے دوستو، ان کی بھی عید ہو جاتی ہے، وہ بھی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اپنی خوشی کے لیے ان کو جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے ایک مسلمان کے ساتھ عیدگاہ میں نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عیدگاہ کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ
کھیلنے والے بچوں سے الگ بیٹھا ہوا ہے، جیسے اور بچے کھیل رہے ہیں وہ بچہ بیچارہ ان سے الگ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو پاس بلایا اور کہنے لگے کہ تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، میرے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں، یہ سب امیروں کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو کپڑے دلائے، ان کو نہلایا، خوشبو لگائی اور یہ اچھی طرح خوشی کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں، میرے نہلانے والا کوئی نہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کر کے حضرت عائشہ ہم سب کی اماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور بہترین کپڑے پہناؤ، اور اس بچے سے فرمایا کہ آج سے محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری امی ہے، آج سے تیری یتیمی ختم ہے، آج سے محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری امی ہے۔ ایک یتیم کو میرے دوستو جب ماں کا سہارا ملا اور جب باپ کا سہارا ملا تو وہ یتیم جو تھوڑی دیر پہلے مرجھایا ہوا تھا اور بیچارہ پریشانی کی حالت میں تھا، ایک دم اس کا چہرہ میرے دوستو کھل اٹھا۔ ایسے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم جیسے اپنے بچوں کا لحاظ کر رہے، اپنے گھر کے اندر کھانے پکانے کا لحاظ کر رہے، ہمارے برابر میں اگر کوئی یتیم رہتا ہے یا ہمارے آس پڑوس کے اندر کوئی مفلس رہتا ہے، غریب رہتا ہے، تو اس کو اس عید کی خوشی میں شریک کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے لیے شریعت نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا کہ ہم روزوں کو پورا کرنے کے بعد عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ غریب لوگ بھی اس خوشی میں برابر کے شریک ہو جائے۔ میرے دوستو ہمارے حالت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جس وقت رمضان رخصت ہوتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، رمضان رخصت ہویا کرتا تھا تو رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی عید کا دن ہے، لیکن وہ رحمتیں جو برس رہی تھی اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہم پر رمضان میں نازل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ میرے دوستو رمضان جس وقت آتا تھا صحابہ خوشی میں مست ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ سے لینے کا وقت آ گیا، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا وقت آ گیا، اللہ سے مغفرت چاہنے کا وقت آ گیا، اور جب رمضان رخصت ہوتا تھا تو وہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان جب آتا ہے تو سر کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، روزوں کا سر کے اوپر بوجھ، تراویح کا سر کے اوپر بوجھ، اور جب رمضان رخصت ہوتا ہے 29 روزہ ہو جاتا ہے، میرے دوستو دل یہ کرتا ہے کہ کل کو عید ہو ہی جانی چاہیے، کل کو چاند نظر آ ہی جانا چاہیے، 30واں روزہ ہونا نہیں چاہیے، دل اندر سے یہ کہتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں ایمان کی چاشنی صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے عبادتوں میں مزہ نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو رمضان گزارا اور رمضان کے اندر جو ہماری طرف سے کمی کوتاہیاں عبادتوں میں ہوئی، ہم آج عید کے موقع پر اور اس مجمع کے اندر اللہ کے سامنے کھل کر کے توبہ کریں، روئے گڑ گڑائے اپنے اللہ سے توبہ کریں، اور میرے دوستو آگے تہیہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں آنے والا رمضان عطا فرمائے اور ہم اس کے اندر اس کی قدردانی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔